السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابا کے مرنے کے بعد بیٹوں اور بیٹیوں نے ساری جائیداد ہڑپ لی اور کوئی امریکہ تو کوئی کینیڈا چلا گیا، اور ماں معذور ظفر کے حصے میں آئی، جو سارا دن سڑکوں پر بھیک مانگ کر بوڑھی ماں کا پیٹ پالتا اور اماں سے کہتا مجھے معاف کر دینا، میں تمہارا حق ادا نہیں کر سکا۔ تو اماں اسے سینے سے لگا کر سسکیاں بھر کر روتی۔ ظفر کے حصے میں جو مکان آیا تھا، 5 سال کے بعد بھائی اور بہنیں اس کا بھی حصہ کرنے آ گئے، تو ظفر نے وہ مکان ان کو دیا اور ماں کو لے کر جیسے ہی باہر نکلا تو پورا محلہ زار و قطار رونے لگا۔ تو اچانک ہی میری سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ میں اپنے بہن بھائیوں پر اعتبار کیا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ میرے بہن بھائیوں بھی میرے ساتھ یوں ہی مخلص ہیں جیسے میرے ماں باپ میرے ساتھ مخلص ہیں، بے لوث محبت کرتے ہیں۔ مگر مجھے اس بات کی کہاں خبر تھی کہ میرے بہن بھائی تو در حقیقت منافقت کا لبادہ اوڑھے ہوئے اس گھر میں رہ رہے ہیں۔ میری جب پیدائش ہوئی تو میں اس پیدائش کو پہلے ہی دن جب میری ماں ہسپتال سے گھر واپس آ رہی تھی تو ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور اس حادثے میں میری ماں باپ کو دونوں کو ہی نہیں بلکہ مجھے بھی چوٹیں آ گئی تھیں۔ میری ایک ٹانگ میں کچھ مسئلہ ہو گیا اور ہڈی 4 جگہ سے ٹوٹ چکی تھی۔ ڈاکٹروں نے میرا علاج کیا کہ اور میرا جب علاج کیا تو کہنے لگے کہ ہڈیاں بہت نرم ہیں، اس لیے دھیرے دھیرے ٹھیک ہو جائیں گی اور عام انسانوں کی طرح چلنے لگو گی۔ مگر ڈاکٹروں نے بھی تو کچھ ایسی لاپرواہیاں کر دی کہ میری ہڈی تو جڑ گئی، مگر میری ایک ٹانگ دوسری ٹانگ سے چھوٹی ہو گئی اور میں لڑ کھڑا کر چلنے لگا۔ جب تک میرا دایاں ہاتھ میرے دائیں ٹانگ پر نہ ہوتا میں چل ہی نہ پاتا تھا، منہ کے بل زمین پر آ جاتا تھا۔ میرے 5 بہن بھائی اور بھی تھے اور وہ سبھی مجھ سے بڑے تھے۔ میری اماں نے جب مجھے اس حال میں دیکھا تو بہت رویا کرتی۔ میرے ابو انہیں حوصلہ دیا کرتے کہ ماں بہت نرم اور پرخلوص عورت تھی۔ وہ رو رو کر میرے ابو سے کہنے لگتی کہ ابھی تک تو ہم زندہ ہیں، اگر ہمیں کچھ ہو گیا تو ہمارے بچے کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ یہ تو ٹھیک سے چل بھی نہیں پاتا اور اس دنیا کو تو تم جانتے ہو۔ تبھی میرے بہن بھائی میرے پاس چلے آتے اور میرے ماں باپ کو حوصلہ دے کر کہنے لگتے آپ فکر نہ کرو، ہم اس کا بھی بھرپور خیال رکھیں گے، اسے بالکل یوں پالیں گے جیسے ماں باپ اپنی اولاد کو پالتے پوستے ہیں۔ یہی مجھے شروع سے ہی میرے ماں باپ اور بہن بھائیوں نے بہت پیار محبت سے رکھا ہوا تھا، اور پروان چڑھایا میں اسکول جانے کی عمر کا ہوا تو مجھے بہت زیادہ بے چینی تھی۔ خوف تھا کہ جب اسکول گیا تو بچے میری ایک ٹانگ چھوٹی ٹانگ ہونے کا خوب مذاق بنائیں گے۔ جیسا میں نے سوچا تھا ویسا ہی ہوا۔ جب اسکول گیا تو بچے میرا ہی بے حد ٹانگ مذاق اڑاتے، بار بار مجھے دھکا دے کر گرا دیتے۔ میری تو ٹانگ میں ہی مسئلہ تھا، ہر وقت درد رہا کرتا تھا، مجھے اٹھنے میں بھی تکلیف ہوا کرتی تھی، جبکہ میرے پاس اساتذہ بھی مجھ پر کوئی خاص دھیان دیا کرتے تھے، اور ذرا سی غلطی ہو جاتی تو فوراً مارنے پیٹنے لگتے۔ میری پڑھائی سے دل اچاٹ ہونے لگا تو میں نے روتے ہوئے گھر واپس آ گیا اور ماں کو ساری بات بتا دی اور ماں کو رداعت سنانے لگا۔ تو میں نے صاف انکار کر دیا کہ اب میں اسکول میں جا کر نہیں پڑھوں گا۔ میرے بہن بھائی بھی پریشان ہو چکے تھے، کہنے لگے کہ آج پڑھو گے نہیں تو کل دنیا میں اپنا نام کیسے بناؤ گے، ماں باپ کا نام کیسے روشن کرو گے؟ مگر میں کچھ سننے کے موڈ میں نہ تھا۔ میرے ماں باپ مجھ سے بے حد محبت کرتے تھے، شاید اس لیے مجھے اپنی کمزوریوں کا احساس نہ ہو، جبکہ باقی بہن بھائیوں کے ساتھ ان کا رویہ کافی سخت تھا، جبکہ وہ مجھ سے محبت سے بات کرتے۔ اتنی وہ پاکی 5 بہن بھائیوں سے بالکل بھی نہ کرتے تھے، جس کی وجہ سے عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ میرے 3 بہن بھائیوں میں تھوڑی سی جیلسی بھی پیدا ہونے لگ گئی تھی۔ اکثر بول پڑتے کہ امی آپ ظفر سے اتنی محبت کرتے ہیں، اس کے آدھے بھی ہم ہمارے ساتھ نہیں کرتے،
کیونکہ اس کی ہر چیز کا خوب خیال رکھتی ہیں اور اتنا بڑا ہو چکا ہے، مگر اس کے باوجود آج تک آپ اس کے ہر کام میں مدد کرتی ہیں، اسے یوں سنوارتی ہیں جیسے 2-3 سال کا بچہ ہو۔ اور یہ بات سن کر میری ماں مجھے پیار سے پکار کر کہتی، یہ تو میرا لاڈلا بیٹا ہے، میرا بس چلے تو میں اپنا دل نکال کر اسے تحفے میں دے دوں۔ یہی باتیں تھیں جنہوں نے میرے بہن بھائیوں کو میرے خلاف کر کے رکھا ہوا تھا۔ وہ دل ہی دل میں یہ بغض رکھنے لگ گئے تھے کہ شروع میں اوپر سے میٹھی چھری بن کر ان سے محبت جتایا کرتا تھا، اور جن بہن بھائیوں پر میں اپنی جان نچھاور کرتا ہوں وہ میرے بارے میں اس قدر غلط سوچ رکھتے ہیں۔ میرے ابو کا کارخانہ تھا، پہلے وہ ایک چھوٹی سی چمڑے کی دکان پر کام کرتے، مگر جیسے بھائی بڑا ہوا، اس نے پڑھائی کی تو دونوں بھائیوں نے مل کر ابا کا ایک کارخانہ بنا دیا، اور یوں وہ دن رات وہاں چگنی ترقی کرنے لگے۔ ہم لاکھوں میں کھیلنے کودنے لگے۔ ہمارا تو بس اب کسی سے مزاج نہ ملتا تھا۔ کئی زمینیں خرید کر اور فلیٹس بنا کر ہم نے لوگوں کو کرائے پر دے کر رکھا تھا۔ ہماری اس قدر آمدنی ہو چکی تھی کہ ہمیں اندازہ نہ تھا۔ ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی تھی، مگر نہ جانے کیوں میں ایک سادگی پسند سا لڑکا تھا۔ میرے بہن بھائی اور ماں باپ بہت خوش رہنے لگے۔ وہ روزانہ باہر گھومنے پھرنے جاتے، مجھے اپنے ساتھ چلنے کا کہتے، میں تو کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر گھر رہ جاتا۔ نہ جانے کیوں مجھے باہر کی دنیا سے خوف محسوس ہوتا۔ ایسے لگتا جیسے میں باہر گیا تو لوگ مجھے گھور گھور کر دیکھیں کہ ان کی نظروں کا سامنا میں بالکل بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں دنیا سے کتراتا تھا، اور خاص کر اس بات سے خوف کھاتا اگر میں اتنے پیارے اور ٹھاٹ باٹ والے بہن بھائیوں کے ساتھ گھر سے باہر گیا اور ان کے ساتھ لڑکھڑا کر چلا تو ان کی تذلیل ہو جائے گی، اور میں خود بھی ان سے بہت زیادہ کم سمجھنے لگا تھا، کیونکہ ساری شان و شوکت تو میرے بھائیوں کی محنت تھی، میرے ابو جان کی محنت تھی، میرا کیا سروکار۔ میں تو ہر وقت گھر میں کسی فضول سی چیز کی طرح پڑا رہا کرتا تھا۔ ماں باپ بھی میری خاطر رک جایا کرتے تھے، اور وہ اپنے بیٹے کو باہر سڑک پر باہر نہیں جائے گا، اور کیونکہ ہم بھی نہیں جائیں گے، بہن بھائیوں کا چہرہ اتر جاتا۔ وہ کہنے لگے، کبھی تو ظفر کے علاوہ ہمارے بارے میں سوچ لیا کرو، جب دیکھو آپ اس کی طرف داری کر رہے ہوتے ہو اور اسی کی سائڈ لے رہے ہوتے ہو، کبھی تو ہماری خوشیوں میں شامل ہو جایا کرو۔ مجبوراً ماں باپ کو ان کے ساتھ جانا پڑتا، اور میں گھر میں بیٹھ کر روتا رہتا، اللہ تعالیٰ سے شکایتیں کرتا، آخر کیوں یہ میرے ساتھ معذوری لگائی ہے۔ اگر میں بھی عام لوگوں کی طرح ہوتا تو شاید میرے بھی اپنی ایک شان ہوتی۔ میں اٹھ کر آئینے کے سامنے خود کو دیکھنے لگا۔ میرا تو اس حادثے نے حال برا کر ڈالا تھا۔ میں 21 سال کا ہو چکا تھا، مگر اس کے باوجود سوکھا تنکا تھا، گویا کوئی عادی مریض ہو۔ میری ہڈیاں باہر کو نکلی تھیں اور میری ایک ٹانگ بھی کمزور تھی۔ میں اپنا پھدا اور بے ڈنگا سا وجود دیکھ کر واپس آ کر بیٹھ جایا کرتا اور گھٹ گھٹ کر روتا رہتا۔ میں نے خود کو بالکل دنیا سے کاٹ کر رکھ دیا تھا، یہاں تک کہ لوگ یہ گمان کرنے لگے کہ میرے ماں باپ کے صرف 5 ہی اولادیں ہیں۔ مجھے تو سب بھول چکے تھے۔ کوئی یکا دکا لوگ جانتے ہوں گے کہ میں بھی زندہ ہوں یا اس گھر میں رہتا ہوں۔ اور یوں ہی وقت گزرتا چلا گیا اور میرے ابو کی طبیعت کافی خراب رہنے لگی۔ وہ کروڑوں کی جائیداد کے اکلوتے مالک تھے۔ ایک روز انہوں نے سب بچوں کو اپنے پاس بلایا، ان کی طبیعت بہت خراب تھی۔ انہوں نے سب کو اپنے پاس بلا کر کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی جائیداد اپنے بچوں میں برابر تقسیم کروں۔ انہوں نے وکیل کو بھی بلا کر رکھا تھا۔ میری ماں بھی وہیں موجود تھی اور میرے سارے بہن بھائی بھی وہیں موجود تھے۔ میں وہاں پر نہیں گیا تھا، مگر جب مجھے میری ماں نے آواز دی تو میں کمرے میں چلا آیا۔ مجھے کمرے میں آتا دیکھ میرے بہن بھائیوں کا چہرہ بگڑ گیا تھا، گو کہ اس کی میری موجودگی انہیں پسند نہ آئی ہو۔ میں نے ایک گہری سانس خارج کی اور خاموشی سے سر جھکا کر امی کے پاس بیٹھ گیا۔ ابو نے لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے میرا نام لیا اور کہنے لگے، ظفر بیٹا ادھر میرے پاس آؤ، یہاں آ کر بیٹھو۔ انہوں نے یوں بہن بھائیوں میں مجھے مخاطب کیا تو میرے چہرے کا رنگ لال سرخ ہو گیا۔ باقی بہن بھائیوں کے چہرے پر ناگواری بھر آئی تھی۔ میں نہیں چاہتا کہ یہ سب پسند نہیں آیا۔ میں اٹھا اور چلتے ہوئے ابو کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔
میں نے ابو کا ہاتھ تھاما اور اپنے لبوں سے لگا کر روتے ہوئے کہا، جی ابو جان، حکم کرے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں نے جب ایسا کہا تو عقب سے میرے بھائی کی طنزیہ مسکراہٹ ابھری، گویا وہ مذاق اڑا رہا ہو، مگر میرے ابو کچھ بولنا چاہتے تھے۔ انہوں نے وکیل سے کہا کہ میں نے جو زمین اور جائیداد جس بیٹے کے نام کر رہا ہوں تم وہ لکھتے جانا۔ یہ کہہ کر انہوں نے میری بہنوں سے جائیداد کا بٹوارہ کرنا شروع کیا۔ انہوں نے میری بہنوں کو ان کا حق دیا اور چھوٹے بھائی کو اس کا حق۔ اب پیچھے میں اور بڑا بھائی بچے تھے اور جائیداد کا ایک بہت بڑا حصہ بھی موجود تھا۔ میرے ابو نے بھی ابھی میرے بڑے بھائی کا نام لیا تھا کہ ان کی سانس پھولنے لگی۔ امی اور ہم بھاگ کر آئے ابو کے پاس اور انہیں اٹھا کر پانی پلانے لگے۔ ابھی پانی کا ایک گھونٹ ان کے حلق سے اتر رہا تھا کہ ان کی روح پرواز کر گئی اور وہ ہمیں چھوڑ کر جا چکے تھے۔ بڑا بھائی ابو کو بار بار بلا کر سوال کرنے لگا، ابو اٹھے، آپ نے یہ کیا سوال نشان چھوڑ دیا ہے؟ مجھے یہ تو بتائیں کہ میری جائیداد کون سی ہے؟ بھائی کو ایسا کہتے دیکھا تو ماں جھڑک کر کہنے لگی، تمہیں تمہاری ابو کی طبیعت کی خرابی کا پتہ نہیں؟ انہیں ہسپتال لے کر جاؤ، میں تمہیں جائیداد کی پڑی ہوئی ہے۔ مگر وہ تو اسی وقت دم توڑ چکے تھے۔ ابو جان کے جانے کا صدمہ سب سے زیادہ تھا۔ میری امی کا رو رو کر برا حال تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ باقی بہن بھائیوں کو صدمہ نہیں تھا، ایسا بھی نہ تھا، کیونکہ ان کے چہرے پر وہ غم اور دکھ نظر نہ آ رہا تھا۔ آخر کو بیٹھے بٹھائے وہ کروڑوں کی جائیداد کے مالک بن چکے تھے اور ان کے چہروں سے تو لالچ اور تکبر جھلک رہا تھا۔ ابو کو دفن کر دیا گیا اور ابھی ہم سب ابو کی تدفین کر کے واپس آئے ہی تھے کہ بڑا بھائی آ کر کہنے لگا، پیچھے جو جائیداد بچی ہوئی ہے اس کا وارث صرف اور صرف میں ہوں، کیونکہ ابو نے اس وقت میرا نام لیا تھا جبکہ وہ وفات پانے والے تھے۔ میری ماں نے ایک بے یقینی نظر سے بیٹے پر ڈالی اور کہنے لگی، یہ کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کو؟ ابھی ابھی تمہارے ابو کو قبر میں اتارا ہے اور آج ہم ان کی قبر میں پہلی رات ہے اور تم ابھی سے یہ باتیں کر رہے ہو؟ کیا تمہیں ابو سے زیادہ اس جائیداد کی فکر ہے؟ اس وقت تو بھائی خاموش ہو گیا، مگر چند روز کے بعد اس وکیل سے کہہ کر وہ دوبارہ اپنی ساری جائیداد اپنے نام کروا لی۔ سب بہن بھائی امیر ہو چکے تھے، کروڑوں روپے کے مالک تھے، عیش و عشرت کرنے لگے۔ انہیں تو ذرا سا بھی غم نہ تھا کہ ابو جان کی وفات کو ابھی 8 دن ہوئے ہیں۔ میری ماں نے اپنے بیٹوں کے بدلتے تاثرات دیکھے اور جب خبر ملی کہ بڑے بھائی نے ساری جائیداد اپنے نام کروا لی ہے تو وہ غصے سے کہنے لگی، یہ کیا بےہودگی ہے؟ اس جائیداد میں صرف تم ہی نہیں بلکہ ظفر کا بھی برابر کا حصہ تھا، تم دونوں ہی رہتے ہو، پھر تم نے ساری جائیداد آخر اپنے نام کیوں کروا لی؟ اتنا سننا تھا کہ بڑا بھائی نخریلے سے انداز میں سر جھٹک کر ماں سے کہنے لگا، اس نے آج تک کیا ہی کیا ہے؟ پہلی جماعت میں سکول ڈالا تھا تو وہ روتا پیٹتا گھر واپس آ گیا اور آج تک اس نے کارخانے کا کام سنبھالا ہے، نہ ایک چیز ادھر سے ادھر اٹھا کر رکھی ہے۔ آخر کس چیز کا حصہ ہے؟ اس کو تو میں نے پروان چڑھایا ہے۔ آج جو تم کروڑوں میں کھیل رہے ہو وہ صرف اور صرف میری اور میرے بہن بھائیوں کی محنت سے۔ اس ظفر نامی بیماری کو ہم جانتے نہیں، اتنا سننا تھا کہ میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں صدمے کے مارے اپنے بہن بھائیوں کو دیکھنے لگا جو بالکل ہی پرائے ہو چکے۔ ماں تو صدمے سے زمین پر گر چکی، وہ کہنے لگی، تم لوگوں کو کروڑوں کی جائیداد مل چکی ہے، بھلے ہی ظفر نے کچھ نہ کیا ہو مگر وہ تم لوگوں کے باپ کی ہی اولاد تھا اور اس کا بھی تو اس میں برابر کا حصہ ہے۔ مگر میرے بہن بھائی اس قدر دولت کے نشے میں دھت ہو چکے تھے کہ ماں کی عزت کی پرواہ نہ رہی۔ اگلے ہی روز میں سبھی بہن بھائیوں نے ورلڈ ٹور کا پلان بنا لیا، کوئی کینیڈا چلا گیا تو کوئی امریکہ چلا گیا۔ وہ گھومنے پھرنے کے لیے وہیں چلے گئے اور جاتے ہوئے کہہ گئے کہ ہم لوگ وہیں پر سیٹل ہو جائیں گے، اگر اچھی لڑکی مل گئی تو وہیں پر شادی بھی کر لیں گے۔ سب اپنی اپنی مرضی کے مالک تھے۔ میری ماں ان کو روکتی رہ گئی تھی مگر 15 دنوں کے اندر اندر انہوں نے ہماری زندگی بدل ڈالی تھی۔ سارے بہن بھائی دوسرے ممالک جا چکے تھے، ہر چیز ان کے نام ہو چکی تھی سوائے ہمارے آبائی گھر کے۔ وہی چھوٹا سا گھر تھا جہاں ہم لوگ رہا کرتے تھے، بڑی کوٹھیاں اور بنگلے تو سب بہن بھائیوں کے نام ہو چکے۔ میں نے اور ماں اپنا سامان اٹھائے واپس بوسیدہ سے کمرے میں آ گئے۔
میری ماں روتی رہتی، میرے پاس تو پیسے بھی نہیں تھے جو میں اپنا اور ماں کا پیٹ پال پوچھ سکتا۔ اماں کے پاس جو جمع پونجی تھی اس میں سے راشن لے آئے اور کھانے لگے۔ میرے پاس ایک عدد موبائل فون تھا، جب ضرورت پڑی تو اس موبائل فون کو بیچ ڈالا اور اپنی ماں کے لیے دوائی لے آیا۔ گھر کا خرچہ پورا کرنے لگا، مگر آخر میں کتنے روز ان پیسوں کا کیا بنا تھا؟ کیا ان پیسوں سے گھر چلتا ہے؟ میری ماں بھی اپنی بے وفا اولاد کو سوچ کر بیمار رہنے لگیں۔ انہیں دل کی بیماری لگ چکی، وہ اکثر یوں ہی بستر پر پڑی رہتی اور روتی رہتی۔ میں اپنی ماں کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں انہیں حوصلہ دیتا اور سمجھاتا کہ آپ پریشان مت ہوا کریں، آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ ہے، میں کبھی بھی آپ کسی بھی طرح کر کے آپ کا علاج کرواؤں گا اور آپ کو اس بیماری سے نجات دلواؤں گا۔ ہم بہت جلد دوبارہ پہلے والی جگہ پر آ جائیں گے۔ مگر اس کے باوجود میری ماں روتی رہتی تھی اور کہتی تھی مجھے معاف کر دو، آج تیرے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ صرف اور صرف میری وجہ سے ہو رہا ہے، مگر اس میں تو کسی کی غلطی نہ تھی، یہ تو میرے بہن بھائی تھے ہی جو وہ بے وفا نکلے تھے۔ وہ جمعرات کا دن تھا، میں نے ماں سے وعدہ کیا آج ضرور اپنے لیے کوئی کام ڈھونڈ کر لاؤں گا۔ آج صبح سے میں نے ناشتہ بھی نہیں کیا، میں گھر سے نکلا اور مارا دکان پر کام ڈھونڈنے لگا، مگر کسی نے مجھے کام پر نہ رکھا۔ سب میری معذوری دیکھ کر مجھے نکال دیتے کہ تم آخر یہاں پر کیسے کام کر سکتے ہو۔ آخر ایک مسجد کے قریب گزرا تو دیکھا کہ وہاں کئی لوگ بیٹھے لوگوں سے بھیک مانگ رہے ہیں، کوئی سڑک کنارے بیٹھا تو کوئی اس کے آس پاس۔ میں نے اپنی عزت نفس کو ایک طرف رکھا اور چلتا ہوا ان بھکاریوں کی لائن میں کھڑا ہو گیا۔ تبھی ایک شخص نماز پڑھ کر باہر نکلا اور اس نے میرے ہاتھ پر 50 روپے رکھ دیے۔ 50 روپے دیکھ کر مجھے شرمندگی محسوس ہوئی، مگر میں کیا کرتا، مجھے یہی بہتر لگا اور میں سڑک پر بھیک مانگنے لگا۔ میں جب پیسے گھر لایا تو اماں کہنے لگی یہ اتنے پیسے تم کہاں سے لائے ہو؟ اس روز میں 500 کمائے تھے۔ میں نے کہا کہ چھوٹی موٹی نوکری کرتا ہوں، اس کے پیسے ملے ہیں۔ تو ماں خوش ہو گئی، مگر اس کے باوجود میں شرمندہ تھا، تو میں اپنی ماں کو واپس پرانی حالت میں دیکھنا چاہتا تھا۔ میں اور میری ماں اب ایک دوسرے کا واحد سہارا تھے۔ یوں کرتے کرتے کئی سال بیت گئے۔ میری ماں سوکھ کر کانٹا بن چکی تھی، اس کی طبیعت بالکل خراب رہنے لگی۔ 4-5 سال گزر چکے۔ اتنے عرصے میں میرے بہن بھائیوں نے ایک بار بھی پلٹ کر ہمارا حال دریافت نہیں کیا۔ انہیں تو پیسے مل چکے تھے، میرا نہ صحیح کم از کم اپنی ماں کا خیال رکھ لیتے۔ 5 سال گزرے تو ایک روز جب میں بھیک مانگنے کے لیے گھر سے نکلنے لگا تو مجھے اپنے پرانے بنگلے کے باہر بڑی بڑی گاڑی کھڑیاں نظر آ گئیں۔ میں حیرانگی سے گاڑی دیکھنے لگا، مجھے اپنے گھر کا دروازہ بھی کھلا ہوا لگا۔ شاید میرے بہن بھائی واپس آ چکے تھے، سبھی نے شادیاں کر لی تھیں، کسی کی گوری انگریز بھی تھی تو بیوی، تو کسی کی عجیب و غریب شکل کی مالیں۔ وہ لوگ مسلمان تو بالکل بھی نہیں لگ رہی تھی۔ میں نے سوچا شاید انہیں اپنی ماں کا خیال آ گیا ہو۔ میں فوراً سے گھر واپس لوٹا اور ماں کو یہ خوشخبری سنانے لگا۔ کوئی دیر کے بعد بڑے بہن بھائی میرے گھر آئے، وہی بوسیدہ سا گھر میں داخل ہوئے۔ ان کے چہرے سے تکبر ٹپک رہا۔ آ کر بغیر کوئی تمہید باندھے اور ماں کا حال احوال پوچھے، وہ کہنے لگے کہ ہم اس گھر کا بٹوارا چاہتے ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ میرے ہوش حواس اڑ گئے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ وہ ساری جائیداد تو میری بنائی ہوئی تھی، جس کا حصہ اب آپ اس گھر کو، ہمارا آبائی گھر ہے اور میرے باپ کا بنا ہوا ہے، گھر میں ہم سب کا برابر کا حصہ ہے۔ میں نے ایک گہری سانس خارج کی اور بولا کہ کیا وہ کروڑوں کی جائیداد کم پڑ گئی تھی جو اب اس بوسیدہ سے گھر کو بھی لوٹنے چلے آئے ہو؟ اتنا سن کر بھائی نے میرے چہرے پر تھپڑ مار دیا۔ میں خاموش رہ گیا۔ میری ماں اس وقت دوا لے کر سو چکی تھی۔ اگر وہ میری ماں اس وقت منظر دیکھتی تو شاید وہ وہیں پر دم توڑ جاتی۔ میں نے خاموشی سے گھر کے کاغذات بھائی کے حوالے کر دیے اور کہنے لگا میں اپنی ماں کو لے کر یہاں سے نکل جاؤں۔ بہرحال میری ماں نے جا کر یہ منظر دیکھا تو فوراً سے بچوں کو بد دعا دے کر کہیں کہ تم لوگ کنگال ہو کر رہ جاؤ، تم لوگوں کے پاس بھی کچھ نہیں بچے گا۔ میں اور میری ماں گھر سے اپنا سامان لے کر نکل گئے۔ بھائیوں نے 5 سال میں ساری جائیداد اڑا ڈالی۔ اب ان کے پاس کوئی کروڑوں روپے نہ تھے۔ انہوں نے جو بزنس کیا تھا وہ ڈوب چکا تھا۔ تبھی اب نیا کاروبار شروع کرنے کے لیے وہ اس گھر کی زمین بیچنے لگے۔
میں اپنی ماں کو لے کر باہر نکل گیا۔ ماں روتی ہوئی بولی، بیٹا تو گزارا کر لے گا مگر میری ذمہ داری تجھے بھاری پڑ رہی ہے، اس لیے بہتر ہے کہ میں دنیا چھوڑ کر چلی جاؤں۔ اتنا کہہ کر ماں فوراً ہاتھ چھوا کر سڑک کی جانب بھاگی۔ دوسری جانب سے گاڑی آ رہی تھی۔ میں لڑکھڑاتا ہوا ماں کے پیچھے بھاگا مگر تبھی ماں گاڑی سے جا ٹکرائی۔ یہ تو شکر تھا کہ گاڑی والے نے گاڑی روک دی، یہ میری ماں بے ہوش ہو چکی۔ گاڑی والا اترا اور میری ماں کو لے کر ہسپتال پہنچا۔ میں بے تحاشا رو دیا۔ اس نے جب مجھ سے سوال کیا تو میں نے کھلی کتاب کی طرح اسے سب بتانے لگا، جسے سن کر وہ پریشان ہو گیا اور کہنے لگا، تم فکر مت کرو، تمہارے بھائیوں نے جو کیا ہے اس کی سزا خدا ضرور دے گا، مگر میں تمہارا حق دلا کر رہوں گا۔ وہ شخص ایک وکیل تھا اور اچھے خاصے اثر و رسوخ رکھنے والا تھا۔ اس نے میرا کیس لڑا۔ میرے بھائی میرا جو حصہ کھا چکے تھے، مگر اس نے مجھے اور میری ماں کو میرے بھائیوں سے کروڑوں کی جائیداد واپس دلائی اور پھر اپنی کمپنی میں کام سکھایا۔ مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا تھا مگر اس نے باقاعدہ 2-3 سال لگا کر سارا کام سکھا دیا، سمجھا دیا، میرے لیے باقاعدہ استاد رکھے۔ یقیناً اس جیسے فرشتہ صفت لوگ دنیا میں بہت کم ہوتے ہیں۔ اس نے ہر ایک ہنر سکھایا اور پھر ایسا کام بتایا جو میں گھر بیٹھ کر کمپیوٹر پر کر سکتا تھا۔ میں گھر رہ کر وہ کام کرتا اور مہینے کی تنخواہ میرے اکاؤنٹ میں آ جایا کرتی۔ میری ماں خوش تھی اور میں بھی خوش تھا۔ میں بیکار نہیں، بس خود کو کمتر سمجھ کر اس دنیا سے کنارہ کر چکا تھا، جبکہ ہیرے کی پہچان صرف ہیرا ہی کر سکتا ہے۔ میرے بھائی تو کنگال ہو چکے تھے۔ چند سال میں بالکل خالی ہاتھ ہو کر رہ گئے اور واپس میرے در پر لوٹ آئے۔ مجھ سے معافیاں مانگنے لگے۔ میری ماں کہنے لگے، اور انہیں ایڈوانس میں نکال دو، کیونکہ میں نے ایک نظر بھائیوں پر ڈالی۔ ان کی آنکھوں میں ندامت تھی۔ ہاں، ہو سکتا تھا کہ جب دوبارہ ان کے پاس پیسہ آئے تو وہ دوبارہ سے برے بن جائیں، مگر میں ان کے جیسا نہیں تھا۔ انہیں گھر میں رہنے کی جگہ دی اور انہیں نیا کاروبار شروع کر کے دیا۔ وہ شرمندہ سے تھے اور مجھ سے معافیاں مانگتے رہے، مگر میں نے ایک گہری سانس خارج کر کے انہیں معاف کر دیا۔ میری ماں کو مجھ پر فخر تھا اور یقیناً میرے باپ کو بھی ہوگا، مگر خیر، اگر میں انہیں دوبارہ دھکے دے کر گھر سے نکال دیتا تو ان میں اور مجھ میں کوئی فرق ہی نہ رہتا۔ میں اپنے بہن بھائیوں جیسا نہیں تھا اور نہ ہی بننا چاہتا ہوں۔ بس اس ایک نیک شخص کا شکر گزار ہوں جس نے مجھے آج اس قابل بنا دیا ہے کہ میرے ہنر کو روشناس کیا تھا۔ کاش میرے بھائیوں نے مجھے یوں مضبوط کیا ہوتا، میں بہت پہلے ہی احساس کمتری سے نکل کر بہت آگے پہنچ چکا ہوتا۔ ہماری آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔